بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم علماء و مشائخ کے تعارف کے سلسلے کو رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے تعارف کی 5ویں قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ خالد اطہر صاحب کی کتاب برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، یہ تذکرہ وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے اکثر جو ہے وہ شخصیات سے خود ڈائریکٹ بات کی ہے اور وہ لکھا ہے۔ تو ہم چوتھی قسط میں حضور غوث پاک کی شان اور مقام کے متعلق جو حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے لکھا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ آپ لکھتے ہیں، بلکہ جو آپ نے فرمایا وہ لکھا گیا یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست وہ عقیدہ ہے کہ ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں۔ ہر پیر اور ہر عالم جہاں بھی ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسے میری خوبی سمجھیے یا خرابی۔ میں ہر اس چیز کو جو ہمیں ورثے میں نسل در نسل حاصل ہوئی ہے، تحقیق و تنقید کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر چیز کے جواز یا عدم جواز کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ دلائل سامنے ہوں تو میرا دل مان لیتا ہے۔ اب تک من کل الوجوہ ہر حیثیت سے میرا ذہن اگر مطمئن ہوا ہے تو حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے۔ بہت سے مشائخ کسی نہ کسی شرعی اعتراض کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن حضرت پیران پیر علیہ رحمہ کے بارے میں کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے جس پر میں اعتراض کروں، لیکن بحمداللہ کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ یوں تو سارے ولی محترم ہیں مگر آقا غوث الورا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال کے جواب میں کہ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کی برطانیہ میں نئی نسل کو دینی و ثقافتی لحاظ سے محفوظ کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہئیں، پیر صاحب نے فرمایا، اس سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے پاکستان سے برطانیہ گئے، ان سے میرا سوال ہے کہ وہ وہاں گئے کیوں؟ کیا اللہ ان کو یہاں رزق نہیں دیتا تھا؟ اگر وہ چلے ہی گئے تو وہاں کے غیر اسلامی ماحول اور مادر پدر آزادی کا مومنانہ فراست سے مقابلہ کریں۔ آئے دن معاشرتی برائیوں کے سیلاب آتے رہتے ہیں، اغوا کے واقعات پیش آتے ہیں جن سے سماجی اور معاشرتی لحاظ سے بدنامی ہوتی ہے۔ میری نظر میں اس کا علاج اور مداوع یہی ہے کہ بچوں بچیوں کو ایمانیات، اخلاقیات، اعتقادات اور معاملات میں ذہنی لحاظ سے اتنا پختہ و مستحکم کر دیا جائے کہ وہ ہر بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ یہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے سخت بدنامی کا باعث ہے، اور اس سے گریز ہی بہترین چیز ہے۔ جب پیر صاحب سے رؤیت ہلال خصوصاً آغاز رمضان و عیدین کے موقع پر برطانیہ کے مسلمانوں میں اختلاف رائے کے بارے میں ان کی رائے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ رؤیت ہلال میں مختلف مطالعے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی سوالات اٹھائے جا چکے ہیں، بحثیں ہو چکی ہیں، علماء نے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس مسئلہ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ برطانیہ میں اکثر و بیشتر مطلع ابر آلود ہوتا ہے اور چاند بمشکل نظر آتا ہے۔ پھر علماء میں ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے اور کوئی کسی کے ساتھ۔ اس سلسلے میں شرعی اور سائنسی لحاظ سے مربوط و مضبوط جواب دینا ہوگا۔
اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس کا جواب اجتماعی طور پر کیا ہونا چاہیے، تاکہ امت ایک ہی دن میں انعقاد عید اور آغاز رمضان پر متفق ہو جائے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک سوال نامہ بھی ملا تھا، جس کا جواب میں نے کچھ دن پہلے ارسال کر دیا تھا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے۔ آپ کسی مسلک کے نمائندے بن کر رہیں، بسد شوق رہیں، لیکن بھائی چارے اور اخوت سے رہیں۔ تفرقہ اور خل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ فساد پیدا کرنے کے بجائے امن اور صلح آشتی کی فضا پیدا کرنی چاہیے اور برقرار رکھنی چاہیے۔ آپ کو جن لوگوں کے عقائد سے اختلاف ہے ان کے ساتھ سلیقہ کے ساتھ باہمی تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، پہلے ان کے سوال کی ماہیت سمجھیں، پھر بات کریں۔ اگر آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں تو ان کی علمی لحاظ سے تسلی کریں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کا سوال غلط ہے، بلکہ انہیں قائل کریں۔ لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ عبارات جو تقویت الایمان اور تعزیر الناس میں موجود ہیں اور ان میں جو جملے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہے گئے ہیں، میں ان سے مطلقاً متفق نہیں ہوں اور ایسے دین کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ آیا اللہ نے ان کا ایمان قبول کیا ہے یا نہیں؟ جو شخص ایسے سخت و سست جملے لکھے یا ایسا عقیدہ رکھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، میرے نزدیک وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ بظاہر وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ تھا تذکرہ یعنی تعارف اور حیات و خدمات مختصر، جو اس کتاب یعنی برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، اس میں جناب خالد اطہر صاحب نے جو پیر صاحب سے یعنی خود پوچھ کر لکھا۔ ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ یہاں پر جو کچھ یہاں اس کتاب کی تیسری جلد میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر پیر صاحب قبلہ کی تصویر جو ہے 1 2 3 4 5 چھٹے نمبر پر تذکرہ ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے 5 اور لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ذکر کیا ہے انہوں نے، خالد اطہر صاحب نے۔ ان کا یعنی حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا ذکر جو ہے اس کتاب میں تیسری جلد میں انہوں نے 6 نمبر پر کیا ہے لیکن ہم نے آغاز کرنا چاہا جناب حضرت پیر سید عبد القادر شاہ گیلانی سے، کیونکہ ان سے وہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب کا بہت ادب احترام اور عزت کرتے تھے، تو اس بنیاد پر وہ خود یعنی پیر سید عبد القادر شاہ صاحب خود فقیر سے قبلہ حضرت صاحب کا فرزند ہونے کے ناطے بہت ہی یعنی پیار فرماتے ہیں اور ادب احترام کا رشتہ ہے۔ یعنی ان کا میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو جماعتی صاحب ہیں پیر سید منور حسین شاہ جماعتی، ان کا پہلے کیا جائے، یا اس کتاب میں جن کا ذکر پہلے کیا ہے یہ نشائی صاحب مدد العلی کا، انہوں نے خالد اطہر صاحب نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، چونکہ یہ گئے ہی پہلے تھے برطانیہ میں، سب سے پہلے یہ گئے ہیں علماء اہل سنت میں سے، مشائخ میں سے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے۔ تو ایسے ہی پروگرام بنایا کہ جیسے اس کتاب میں انہوں نے ان کو پہلے نمبر پر یعنی ان کا تذکرہ کیا ہے تو ایسا ہی شروع کیا جائے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو سونے رب تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو منظور ایسے ہی تھا
کہ ہم نے حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی قادری چشتی علیہ رحمہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے کرا لیا۔ تو یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے ہم نے بیان کیا، اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ کوئی ان کی مکمل جو ہیں وہ حیات و خدمات تو 5 قسطوں میں جناب کہاں سما سکتے ہیں، اور ہمارے جیسا بندہ کیسے جناب بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی جناب سن کر ہمیں جناب کہے کہ یعنی داد تحسین پیش کرے اور ہمارے لیے دعا کر دے، تو ہمارے تو وارے نہرے ہو جائیں گے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے اور نیت ہے کہ یہ تمام لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ اس درمیان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جن کا ذکر بھی منظور ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ بہرحال ہم اب اس وقت آپ سے اجازت لیتے ہیں اور آپ کو گزارش اور دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔